على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. تمام احباب محبت پیار ذوق شوق سے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش فرمائیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جے تو چاہے مومن بننا، جے تو چاہے مومن بننا، تے بن خدمت گار نبی دا. کس کم حج زکوٰۃ نمازاں، جے کریں انکار نبی دا. جے توحید دی لذت چاہنا ہے تے پہلوں کر اقرار نبی دا. آزم کس کم سجدے تیرے، جے نہیں دل وچ پیار نبی دا. آزم کس کم سجدے تیرے، جے نہیں دل وچ پیار نبی دا. قابل صد تکریم ذی وقار عاشقان نبی مختار، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی سرحدوں کے محتشم پہرے دار علماء ذی وقار دامت برکاتکم الباہرہ،
بالخصوص زینت بزم ہمارے انتہائی مخلص مکرم پیر بھائی بزرگ شخصیت جناب الحاج محمد صادق صاحب نقشبندی صدیقی، نقیب محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا نزارت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے آپ کے اس علاقے میں ایک عرصہ تک خدمت دین متین کا شرف حاصل کرنے والے برادر ذی وقار مخلصی فی اللہ جناب حضرت علامہ الحافظ محمد اشتیاق صاحب سلطانی زید شرفکم السامی، رونق محفل جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود احمد صدیقی صاحب، عظیم ثنا خان خیر الانام میرے مخلص پیر بھائی، اور یہ ایک عظیم اعزاز ہے کہ آج آپ نے جس ثنا خان کی زبانی مدح سرائی ہے سرور کون و مکان علیہ تحیت و ثنا سماعت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، وہ نہ صرف بصورت نظم ثنا خان خیر الانام ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر عظیم عالم دین بھی ہے۔ میری مراد مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم سوز و گداز میں، محبت و پیار میں، آواز و انداز میں بے پناہ برکتیں ودیت فرمائے۔ دیگر ثنا خانان خیر الانام اور حفاظ کرام جن کے اسماء گرامی سے ناآشنائی ہے موجود ہیں، سب میرے مشفقین ہیں، مہربان ہیں۔ آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت برادران اسلام اور آج کی اس محفل کے جتنے بھی انتظامیہ کے احباب ہیں، بالخصوص نوجوانان اہل سنت، نوجوانان ملت اسلامیہ، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے دلی دعا گو ہوں اللہ کریم آپ سب کے اس ذوق و شوق اور محبت و پیار میں بے پناہ برکتیں اضافہ عطا فرما کر سدا اسی طرح ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی محبتوں میں جینا نصیب فرمائے۔ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا، سفر بھی ہے چونکہ پروگرامز بھی ہیں مسلسل، اور صبح انہوں نے کلاس بھی لینی ہے۔ علامہ محمد حسن رضا صدیقی تشریف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو انہیں نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے خیر سے تشریف لے جائیں۔ تو آپ تمام احباب بڑے محبت ذوق شوق کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ زیادہ کوئی شاید 1 گھنٹے کا ٹارگٹ نہ ہو، جو تھوڑی سی دیر ہے ہم بڑے ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبتوں کا خراج بارگاہ خیر الورا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محبت کی بنیاد پر نوجوانوں نے محفل سجائی، آئیے عنوان محبت پر چند لمحات گفتگو ہو جائے تاکہ ہم سب کے سینے مزید محبت رسول کے ساتھ سرشار ہو جائیں۔ آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بلکہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، ارشاد رب العزت ہے۔ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں ایمان والوں کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟
فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے شدید ترین ہیں از روئے محبت اللہ تعالی کے لیے۔ آسان پیرائے میں اس کا معنی یہ ہے، ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کیا کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اشدو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے زیادہ محبت ایمان والے کس سے کرتے ہیں؟ بولیے اللہ تعالیٰ سے، بولو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ آیت کریمہ سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکار ہو گئی کہ ایمان کی علامت حب خدا ہے، ایمان کی علامت محبت خدا ہے۔ یہ اللہ کریم کا پاک قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ برادران اسلام، جب ایمان کی نشانی محبت خدا ہوئی تو اس پر ایک سوال پیدا ہوا، ایمان کی علامت اگر حب خدا ہے تو پھر بتائیے حب خدا کی علامت کیا ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ دلائل شریف میں موجود حدیث پاک سے اخذ کرتے ہیں۔ ایک غلام علیہ السلام میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن کب بنوں گا؟ فرمایا اذا احببت اللہ، جب تو اللہ تعالی سے محبت کرنے والا بن جائے گا سمجھ لینا تو مومن بن گیا ہے۔ پھر سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے محبت کرنے والا کب بنوں گا؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احببت رسول اللہ، جب تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے گا سمجھ لینا تو اللہ سے محبت کرنے والا بن گیا ہے۔ آگے چل کر فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، فرمایا خبردار جس کے دل میں یہ محبت موجود نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ یعنی جس کے دل میں محبت خدا و مصطفیٰ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ایمان کی علامت حب خدا ہے، اور حب خدا کی علامت حب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا جس سینے میں یہ دونوں محبتیں جمع ہو جائیں وہی خوش نصیب ایمان والا ہے، وہی خوش نصیب ایمان والا ہے، وہی خوش نصیب اسلام والا ہے، وہی خوش نصیب ارے قرآن والا ہے، وہی خوش نصیب رحمان والا بن جاتا ہے۔ جس کے دل میں یہ محبتیں جلوہ گر ہو جائیں
وہی صحیح معنوں میں صاحب ایمان کہلانے کے قابل حضرات۔ اور یہ دونوں محبتیں کوئی علادہ نہیں، بلکہ ایک ہی یہ محبت ہے جسے محبت مصطفیٰ مل گئی، آٹومیٹکلی اسے محبت خدا بھی نصیب ہو گئی۔ اور اللہ نے ان دونوں محبتوں کو ملا کر قرآن مجید میں ذکر فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ماشاءاللہ خوبصورت ذوق ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جتنی دیر ہم تشریف رکھیں نا سارے، تو ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ زبانوں پر اللہ کے ذکر کی صدا جاری ہونی چاہیے۔ اس سے ذوق بھی بنے گا اور سبحان اللہ کی بدولت نامہ اعمال میں 90 نیکیاں بھی آ جائیں گی۔ میں انشاءاللہ آپ کا مزاج سمجھتا ہوں، اس جانب آؤں گا، اشعار ضرور پیش کروں گا، اور یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سب سے بڑی نعت مصطفیٰ ہے جناب، سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یہ دیکھو ایمان والوں کی ایک خاص نشانی بیان ہو رہی ہے۔ اس روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے اپنے اندر کہ ہم میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، اور پائی جانی چاہیے۔ یہی زندگی کا خوبصورت سامان ہے جناب، یہی نجات کی ضمانت ہے۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اے لوگو اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے اولاد، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے خاندان، اگر تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اگر تمہارے وہ مال جنہیں تم کمایا کرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان، رہائش گاہیں، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، یہ تو ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ پتا یہ چلا یہ اعلان محبت اللہ کریم نے کروایا تو اپنے محبوب کی زبان محبت سے کروایا ہے۔ دوسری بات یہ پتا چلی صاحب ایمان کی نشانی یہ ہے، یہ جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، یہ سارے مال و دولت اور رہائش گاہیں، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، ایمان والے کی نشانی یہ ہے، ایمان والا ان سارے رشتوں کو اور مال و دولت و جائیداد کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اگر قربانی کا جذبہ نہیں تو رب نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ چلا اللہ رسول کے مقابلے میں اگر ہمیں رشتہ دار عزیز ہیں، مال و دولت پیاری ہے، تو پھر سمجھو ہم فاسق ہو گئے۔
یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ او حضرات، کیا جذبہ ہے ہمارا، وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ تو یہاں تک عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا۔ اس لیے برادران اسلام، ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ قربانی کے لیے مومن ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس قربانی کا جذبہ ہر مومن کے دل میں کار فرما ہونا چاہیے۔ ارے لوگوں، وہ دل کہلاتا ہے جس دل میں یاد محبوب کا بسیرا قائم ہو جاتا ہے، اور جس دل میں محبوب کی یاد کا بسیرا نہیں، وہ دل ہی نہیں ہے بلکہ فسق و فجور کا مرکز و محور ہے۔ ارے اس دل پر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوا کرتا ہے، جو دل یاد حبیب کبریا سے آباد ہو جایا کرتا۔ اس لیے برادران اسلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ مجھے خوبصورت جذبہ نظر آیا جب جوان نے فرمائش کی کہ وہ ترانہ آل سنت پڑھ دیجئے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اور بابا جی علامہ خادم حسین رضوی محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت یہی کہتے چلے گئے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے للہ الحمد، للہ الحمد کے میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک بار سارے مل کر محبت و پیار کے ساتھ حاضری بارگاہ سرور کونین کا اعزاز حاصل کر لیجئے۔ اللہم صلی علی
کریم ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، شاد آباد رکھے آپ کو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی علامت محبت خدا ہے، یہ قرآن سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ جناب فاروق اعظم پاس بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرنے لگے آقا ایک میری جان کے علاوہ آپ کی ذات مجھے اپنے والدین سے بھی پیاری ہے، اپنی اولاد سے بھی پیاری ہے، اپنی جائیداد سے بھی پیاری ہے، مال و دولت سے بھی بڑھ کر محبوب ہے، ساری دنیا سے بڑھ کر آپ کی ذات مجھے پیاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر پھر سنو، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب یہ سنا برجستہ عرض کرنے لگے آقا اب تو میری جان سے بڑھ کر آپ کی ذات مجھے محبوب ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر الان اب بات بن گئی ہے، الان قد تم ایمانوں کا او کما قال۔ فرمایا عمر میرے یار تمہیں مبارک ہو، اگر جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرتا ہے تو اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا علی، یا نبی، یا نبی، ماشاءاللہ۔ اب تیرا ایمان پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ جان سے بڑھ کر سیدہ آمنہ کے لال سے پیار کامل الایمان ہونے کا خوبصورت ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی نشانی ہے حضرات۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں۔ قرآن نے کہا کہ ایمان کی علامت محبت خدا ہے، یعنی مومن وہ ہوگا جو اللہ سے شدید محبت کرے، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور حدیث رسول کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ بات سمجھ آئی؟ تھوڑا جا غور کرو۔ بظاہر آیت کریمہ اور حدیث پاک میں تضاد نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو مومن ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور میرے آقا فرماتے نہیں، مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ بظاہر تضاد ہے، لیکن حضور شیخ کامل، شیخ العالم، قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کوئی تضاد نہیں۔ بات تھوڑا سا بالکل ایک ذرہ برابر غور کرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ اب جب مومن بن گیا محبت رسول کی وجہ سے تو رب نے فرمایا والذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں اشد حبا للہ، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا نبی کی محبت مومن بناتی ہے، جب بندہ مومن بن جاتا ہے اب پھر رب سے پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مومن کی نشانی یہ ہوئی با الفاظ دیگر
ایمان والا اپنے والدین بھی قربان کر دیتا ہے، رشتہ داریاں قربان کر دیتا ہے، بیوی کی محبت ہو وہ بھی قربان کر دیتا ہے، بھائیوں کی محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر قربان، اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ بھی بارگاہ خیر الانام میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ جب قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تن من دھن جب اپنے نبی پروار دیتا ہے، اللہ کریم اسے اپنا بنا لیتا ہے، بارگاہ الہی میں وہ بندہ مقبول بھی بن جاتا ہے، محبوب بھی بن جاتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، تن من دھن جو اپنے محبوب پہ وار دیا کرتا ہے، اسے رب مل جایا کرتا ہے، اسے رب مل جاتا ہے جو اپنے محبوب پر سب کچھ وار دیتا ہے۔ اس بات کی ترجمانی فرمائی تاجدار قصور علیہ الرحمن۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، خوبصورت بات ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے نوجوانوں، اللہ آپ کے جذبے کو مزید جولانیاں عطا فرمائے۔ خوبصورت بات ہے، بات سمجھنے کی ہے، دل میں جگہ دینے کی ہے۔ فرماتے ہیں رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، اے ملا پنڈت سارے، پر رب دا کدھر بھی پتا نہیں ملیا، ایویں منتاں کر کر ہارے، پر رب تے تیرے اندر وسدا، پڑھ ویکھ قرآن سپارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا، جیڑا یار تو تن من وارے۔ اللہ اکبر، یا علی یا نبی یا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بلے شاہ رب انہوں ملدا، جیڑا یار تو تن من وارے، پتہ یہ چلا ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ آئیے برادران اسلام، میں آپ کے سامنے ایک معروف روایت پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ کتنی بار آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن عقیدے کے خوبصورت جواہر نصیب ہو رہے ہیں، میں وہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، عربی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کنائے، متی تقوم الساعۃ یا رسول اللہ، آقا یہ فرمائے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ اے جونا ڈبریاں اور گرد و نواح کی سرزمین پر بسنے والے اہل ایمان، یہاں پر تھوڑا سا رک جاتے ہیں، غور کیا کرتے ہیں۔
قیامت کب آئے گی؟ صحابی رسول کا سوال ہے۔ یہ سوال کیا بتا رہا ہے؟ صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے؟ لوگوں، صحابی رسول کا سوال بتا رہا ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو علم قیامت بھی عطا فرما دیا ہے۔ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں نا حضور کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں 14 صدیوں پر محیط، جہاں اولیاء کاملین کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی، پاکیزہ نسبتوں کے حاملین ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام والا ہے، جو اہل بیت اطہار والا ہے۔ اس سلسلہ میں زیادہ طول نہیں دوں گا اس بات کو، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ اور ماشاءاللہ ہمتاً متوجہ ہیں، مجھے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے اور خوشی حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا اے درماندہ راہوں کو سوئے منزل لے جانے والے، ذروں کو رشک آفتاب بنانے والے، قطروں کو گہرے آبدار میں تبدیل کرنے والے، اندھوں کو چشم بصیرت دینے والے، کانٹوں کو گلزار کا روپ دینے والے، ہم نے تیرے سینے کو علوم و معارف سے بھر کے رکھ دیا ہے۔ اے پیارے اب تو بیٹھا تو زمین پر ہوگا، پر زمین پر بیٹھ کر اخبار سماویہ کو بیان فرما رہا ہوگا۔ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبروں کو بیان کرنا میرے یار تیری شان ہوگی۔ میرے دوستو یہ اللہ کا پاک قرآن ہے، اور قرآن میں ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر خشک و تر چیز کا بیان اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء بیانا لکل شیء، ہر چیز کا تفصیلی بیان موجود ہے، حتیٰ کہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لو دعا عقال بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، لوگو اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اسے بھی اللہ کے قرآن میں تلاش کروں گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ 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 یا علی، مرحبا ماشاءاللہ مرحبا۔ مرحبا واہ واہ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ہر خشک و تر چیز کا بیان جب قرآن میں ہے تو قرآن دل مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، پھر کون سی ایسی چیز ہے جو نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ ہے اور علم رسول میں نہیں ہے؟ پتہ چلا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں عالم الغیب اللہ کی ذات سے۔ جونا والو اے اہل ایمان، اہل محبت آپ آئے ہیں، اہل اخلاص آئے ہیں، یہی حسن عقیدہ قبر میں بھی ساتھ لے کر جانا، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ عظمت رسول کے گن گاتے رہنا۔ لوگوں اس میں کیا کلام ہے، کیا اختلاف ہے، ہمارا
عقیدہ یہ ہے علم عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہو، لینے والے پیارے مصطفیٰ ہوں، تو بتاؤ کمی کیا رہ جاتی ہے؟ عالم الغیب اللہ کی ذات سے سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی، سیکھ کر غیب آیا ہمارا۔ محبت و پیار سے سب کی حاضری لگ جائے، سب کا نام ثنا خوان رسول کی فہرست میں آ جائے۔ سب سے اولا نبی، سب سے اولا سب سے بالا بالا نبی، سب سے بالا بالا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترانہ عطا فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نبی کم شانوں والے ہیں، یہ جملہ بولنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ بولنا تو درکنار، کبھی سوچ بھی نہ آئے کہ نبیوں کے لیے کم کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ نہیں کہ باقی نبی کم شانوں والے ہیں، یہ جملہ عقیدہ حق اہل سنت میں ہے ہی نہیں۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی کمال والا ہے، ہر نبی رفتوں والا ہے۔ پر لوگوں بات یہ ہے سب سے اولا سب سے بالا اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، کمال یہ ہے، میں رہ نہیں پا رہا، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کمال یہ ہے، کیا کمال ہے جی عشق رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا۔ کتنے بڑے عاشق خیر الانام ہیں۔ ایک شاعر نے اپنا کلام پیش کیا جس کا ایک مصرع تھا، شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ شاعر کہنے لگا میرا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر تھے، پر جب ہمارے آقا کے سامنے آئے بالمقابل آئے شان گھٹ گئی، شان کم ہو گئی، آپ کے چہرے پر جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا خبردار منہ بند کرو، تمہیں تو نعت نبی کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ارے لوگوں خبردار، ہمارے آقا کسی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں آئے، بڑھانے کے لیے آئے۔ حضور اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضور پھر اصلاح کیا ہوگی؟ فرمایا درستگی یہ ہے، یوں کہہ دو کہ شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی۔ یوسف علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر، بلکہ از جناب آدم علیہ السلام تا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ہر نبی ہر رسول بڑی عظمتوں، بڑی شانوں، بڑی رفتوں اور بڑے کمالات کا حامل ہے،
پر جب تاجدار ختم نبوت کی باری آئے گی، سنی عاشقان مصطفیٰ یوں گویا ہوں گے کہ سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی۔ واپس آ جائیے، صحابی رسول کا سوال ہے، آقا قیامت کب آئے گی؟ عقیدہ یہ ہے کہ علم قیامت سے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو روشناس فرما دیا ہے۔ فرمایا پہلے ذرا تو یہ بتا، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اب یہاں پر بھی تھوڑا سا رکتے ہیں اور غور کرتے ہیں، ہو صحابی رسول اور ہو بے عمل، یہ ناممکن بات ہے، بلکہ محال بات ہے۔ ہو نبی کا صحابی، ہو بے نمازی، بے عمل، ناممکن بلکہ محال بات ہے۔ میرے آقا کا صحابی مسجد کا نمازی بھی ہے، کعبۃ اللہ کا حاجی بھی ہے، میدان جہاد کا غازی بھی ہے، بلکہ رب العالمین نے اپنے یار کے تمام صحابہ کرام کے اعمال صالحہ کو تا قیام قیامت آنے والی امت کے لیے حجت بالغہ قرار دے دیا۔ صحابہ کے اعمال امت کے لیے حجت بالغہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں تمام صحابہ کرام پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے، اور انہیں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اپنی محافل میں ان کا ذکر خیر کر کے بھی اپنی مشام جاں کو معطر و معمبر کرنا چاہیے، عقیدہ حق کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح کے یہ نعرہ ہے، خوبصورت نعرہ ہے اور اللہ کی قسم قرآنی نعرہ ہے۔ ایک شاہ صاحب مجھے کہنے لگے یہ نعرہ کہاں سے نکالا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نواں نعرہ کتھوں کڈیا نے؟ میں عرض کیتا جناب اللہ کے قرآن سے ہم نے نکالا ہے۔ میرے دوستو کیسے نکالا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ٹلے نہ پو، میں اختتامی مراحل جا رہے ہوں تے بہت خوبصورت ذوق ہے، اسے ذوق وچ اضافہ کر دیا ہویا، محبت نال پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے، نص قرآنی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وَكُلًّا، ان سب کے ساتھ اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے بولیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سارے بولیے ہر صحابی نبی۔ اور ابتدا میں اس سے پہلے نعرہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے شیخ کامل کے 2 جملے ہیں میرے دل کی تختی پہ لکھے، وہ آپ کے نام کرنا چاہ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیسرا نعرہ نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ تحقیق، پھر لگاتے نعرہ حیدری۔ کیا کمال ہے، یہ عقیدہ حق اہل سنت ہے جناب۔ اچھا حاجی صاحب قبلہ، علماء ذی وقار کی توجہ چاہتے ہوئے گزشتہ دنوں ایک محفل تھی، بہت بڑا اجتماع تھا، اس اجتماع سے 4-5 گنا زیادہ اجتماع تھا۔ میں یہی بیان کر رہا تھا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان بیان کر رہا تھا، اور اسی نعرے پر میں نے بات کی
حق چار یار، پھر نعرہ حیدری یا علی۔ تو پیچھے سے ایک شاہ صاحب بول پڑے، شاہ صاحب نام نہیں لیتا، بول پڑے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسن کدھر گئے؟ حق چار یار کہہ رہے ہو، امام حسن کدھر گئے؟ میں نے کہا مزہ ہی آ گیا جی۔ خلافت راشدہ 5 شخصیات پر مشتمل ہے جی، بولو کتنی؟ یہ یاد رکھنا، خوبصورت بات ہے۔ اور وہ ساتھ ہی کہنے لگے نعرہ خلافت، بلکہ میری تقریر کے بعد انہوں نے بتایا کہ لگانا چاہیے نعرہ خلافت حق 5 یار، یہ انہوں نے نعرہ لگوایا، اور الحمدللہ محفل چپ کوئی بھی نہیں بولے، کوئی بھی نہیں بولے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ بڑی نازک بات ہے اور اتھنٹک بات ہے، خوبصورت بات ہے، حق 5 یار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ خلافت راشدہ 5 شخصیات پر مشتمل ہے، جس طرح کہ میرے آقا نے فرمایا ستکون الخلافت من بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ حضرت جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن مجتبی، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 6 ماہ شامل کیے جائیں، خلافت راشدہ 30 سال مکمل ہوتی ہے۔ ہاں ہم یوں کہیں گے خلافت راشدہ زندہ باد، خلافت راشدہ زندہ باد، آٹومیٹکلی امام حسن خلافت راشدہ میں شامل ہو جائیں گے، خلافت راشدہ زندہ باد والا نعرہ ہوگا۔ لیکن نعرہ خلافت حق 5 یار نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اے کائنات والو، امام حسن مجتبی نبی کے لخت جگر ہیں، نبی کے یار نہیں ہیں، حضور کے یار نہیں ہے جناب۔ کو تھوڑی جی عقلانو ہاتھ مارو، تھوڑی جی ہوش کرو، امام حسن حضور دے یار نہیں نے بلکہ آپ دے بیٹے، آپ کے لخت جگر ہیں، آپ کے نور نظر ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے جگر پارے ہیں، آپ کے یار نہیں ہیں۔ اور میری بات کی تصدیق فرمائی محترم جناب حضرت قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی پناگ والے، میرے بعد ان کا خطاب تھا، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ انہوں نے علل اعلان فرمایا کہ ہم امام حسن کو یار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حضور کے لخت جگر ہے۔ نعرہ تحقیق کا جواب حق 4 یار ہے، بولو کیا ہے؟ اب میں اپنے شیخ کامل کی بات کر رہا ہوں، شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح محفل سجی ہوئی تھی، فرمانے لگے جب آپ نے کہا حق 4 یار، مولا علی 4 یاروں میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو نعرہ حیدری سپیشلی لگانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ نعرہ حیدری بعد ازاں سپیشل طور پر کیوں لگایا؟ 4 یاروں میں مولا علی یقینی طور پر شامل ہیں۔ 2 جملے فرمائے ہیں، خوبصورت 2 جملے ہیں، فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ نعرہ تحقیق حق 4 یار یہ حقیقت کا اقرار ہے، پھر لگا دیا نعرہ حیدری یا علی یہ محبت کا اظہار ہے، یا علی زندہ باد زندہ باد، فقتلوہ فقتلوہ، یا ماشاءاللہ قبلہ بابا جی یاد آ گئے جی، بابا جی للکارتے تھے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی گئی تو مینار پاکستان میں للکارا، اور سارے مسالک کے علماء ورطہ حیرت میں مبتلا اور کہنے لگے ساڑھے ساریاں دلیلاں ایک پاس ہے تو بابا جی دا اے جملہ
کہ صحابہ نو پہ گئے ہو دھر دھر کتے ہو ایک پاس ہے. اللہ اللہ کیا کمال للکار تھی جناب اس ولی کامل کی, اس عظیم شخصیت کی. ایک بار لبیک کی صدا لگائی تو عالم کفر میں زلزلہ پپا ہو گیا. ہائے اللہ اللہ. حضرات آئیے اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہی. نعرہ تحقیق حق چار یار ہے حقیقت کا اقرار, پھر لگایا نعرہ حیدری یا علی یہ ہے محبت کا اظہار. ہمارا عقیدہ ہے صدیق اکسے حسن کمال محمد, فاروق ذل جاہو جلال محمد, عثمان ضیاء شمع جمال محمد, حیدر بہار باغ خصال محمد, جیڑا چوہاں یاراں دا یار نہیں, جیڑا چوہاں یاراں او دا پنج تن نال پیار نہیں, او دا پنج تن نال پیار, او دے کلمے تے کوئی اعتبار نہیں, پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ, پڑھیے لا الہ اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واپس آ جائیے. تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کا سوال کرنے والے, ہو صحابی ہو بے عمل, ناممکن و محال بات یاد ہے نا آپ کو. جواب کیا دیا صحابی رسول کا؟ جواب کیا ہے؟ اعمال صالحہ کے باوجود ان کی عرض گزاری کا عالم کیا ہے؟ ذرا اس پر توجہ کیجئے, پھر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. بہت خوبصورت جواباً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی اتنی زیادہ نمازوں, روزوں, عبادات, زکوٰۃ, صدقات و خیرات کا اتنا بڑا ذخیرہ دامن میں موجود نہیں کہ اس پر فخر کر لیا جائے یا اسے قیامت کی تیاری کا سامان سمجھ لیا جائے. یعنی نمازیں بھی آپ کی اقتداء میں ادا کرنے والے صحابی رسول, رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے, اور زکوٰۃ و صدقات و خیرات ادا کرنے والے, حج کرنے والے, اعمال صالحہ کا پیکر ہونے کے باوجود عرض کیا یہ اتنا بڑا ذخیرہ نہیں جس پر قیامت کی تیاری کا سامان سمجھ کر ناز کیا جائے. ہاں قیامت کی تیاری کا سامان یہ ہے, انی احب اللہ ورسولہ. آقا قیامت کی تیاری کا سامان یہ ہے کہ مجھے اللہ سے بھی پیار ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے.
بات اپنے مقام پر آ گئی. جس بات سے میں نے ابتدا کی تھی اسی پر اختتام ہو رہا ہے. عرض کیا آقا قیامت کی تیاری یہ ہے مجھے اللہ سے بھی محبت ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب وانت مع من احببت, او کما قال علیہ السلام. فرمایا پھر سنو, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور اے میرے یار, اے میرے صحابی, اے قیامت کا سوال کرنے والے, تجھے مبارک ہو قیامت والے دن, تجھے بھی انہی کی معیت نصیب ہو جائے گی جن کے ساتھ دنیا میں تجھے پیار کی دولت نصیب ہو گئی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے. یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر اسلام لانے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی دن خوشیوں کا آیا تو وہ دن آیا جس دن آقا نے فرما دیا تھا اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے دنیا میں رہ کر جس سے تمہارا پیار ہو گیا. فرماتے ہیں اگرچہ ہم اس محبت میں اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے جہاں صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان و علی موجود ہیں, ہاں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے بڑا ہی پیار ہے, تو قیامت والے دن ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. ہم بھی کہتے ہیں اہل سنت, اہل محبت, ہمارا بھی یہ نظریہ ہے, ہمارا بھی یہ ایمان ہے. آئیے عمل کے میدان میں آئیے, پنجگانہ نماز کے پابند بن جائیے اور رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے روزے رکھیے. اسی طرح صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کیجیے اور صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کیجیے. اپنے اخلاق سنواریے, حسن اخلاق کے پیکر بن جائیے, باعمل صحیح معنوں میں نبی کے سچے غلام بن جائیے. لیکن ان سارے اعمال صالحہ کے باوجود نظریہ اہل سنت کیا ہے؟ دنیا والوں, ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں, اگر ہمیں ناز ہے تو غلامی مصطفیٰ پہ ناز ہے. کسے نمان عبادت ہوتے, کسے نمان عبادت ہوتے تے کسے نمان آمالا پر ساڈا مان ایک کملی والا جیڑا محرم ساڈیاں حالاں. یہ ہے ایمان کامل کی خوبصورت نشانی کہ محبت مصطفیٰ سے یہ سینہ آباد ہو جائے اور اپنا سب کچھ حضور پر اور پروردگار عالم کے نام پر, دین اسلام کی خاطر, عظمت رسول کی خاطر, ناموس مصطفیٰ کی خاطر, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانی کا جذبہ قائم کیا جائے اور وقت آئے تو سب کچھ قربان کر دیا جائے. یہ ہے
کامل الایمان ہونے کا اعزاز اللہ کریم ہم سب کی یہ حاضری شرف قبول ارزانی فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں